الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ رب العالمین اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو آئیے مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی ہم گناہ گاروں پہ بڑی رحمت ہے، اور وہ یہ کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے مرنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ یعنی جو شخص جب تک اس کے بدن میں روح ہے، اس وقت تک وہ کسی بھی زندگی کے لمحے میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ توبہ کا عمل، توبہ کا اتنا پیارا یہ عمل ہے کہ اس کی برکت سے بندے کے اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنی اس کی برکتیں ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ معاف کر دے گا۔ لہٰذا انسان خطا کا پتلا ہے، سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہمیں توبہ کے دامن سے وابستہ رہنے چاہیے۔ ہر لمحے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، اس سے معافی مانگیں، رجوع کرتے رہا کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان سے خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ لازم اور ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے اس پہ، وہ توبہ کرے اس گناہ سے۔ اگر اس حال میں مر گیا، اللہ پاک ناراض ہو گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کا حقدار بن جائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ کیا کیا رنگ لاتی ہے، کیا کیا برکتیں بکھیرتی ہے، اس کی کتنی بہاریں ہیں۔ آئیے آپ کو بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ اس دور کے اندر کافی عرصہ ہو گیا کہ کیس سالی ہو گئی، یعنی کہ بارش نہیں، بڑا عرصہ گزر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام بنی اسرائیل آ گئے، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ دعا کیجئے کہ اللہ رحمت کی بارش برسائے۔ اب تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو چرنے چگنے والے جانور ہیں ان کے لیے چارہ بھی نہیں ہے، وہ مرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح بڑی پریشانی کا سامنا ہے، پانی کی کمی، اناج کی کمی۔ تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو لے کر ایک میدان کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے مالک کریم، اے قدوس عز و جل رحمان رحیم، تو ہم پہ بارش برسا، رحمت کی بارش برسا۔ اب کیا ہوا کہ بادل کے کوئی اثار نظر نہ آئے، آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک کریم، اگر میرا رتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے تو میں تجھ کو تیرے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو ان کے طفیل ہم پہ رحمت کی بارش برسا۔ انبیاء بھی حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کے تذکرے پہلے کی کتابوں میں بھی تھے، پہلے انبیاء میں بھی تھے، ان کو پتہ تھا ان کی شان عظمت کا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے پیارے کلیم، تیرا رتبہ، تیرا مقام ہماری بارگاہ میں کم نہیں ہوا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو 40 سال سے میرے گناہ کر رہا ہے، میری نافرمانیاں کر رہا ہے، لہذا آپ فرما دیجئے اس کو کہ وہ اٹھ کے چلا جائے، میں بارش برسا دوں گا۔ آپ دیکھیں گناہوں کی کتنی نحوست ہے، ایک شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا
کہ اے 40 سال سے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے انسان، تو ہمارے درمیان سے اٹھ جا، تیری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ اب وہ شخص جس کو جب یہ اعلان ہوا تو ظاہر ہر ایک کو اپنے کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا تو پتہ ہوتا ہے۔ اب اس کو پتہ لگ گیا یہ میرے لیے اعلان ہو رہا ہے۔ اب چونکہ تمام بنی اسرائیل جمع تھے ہزاروں کی تعداد میں، اب اس کو بیوی میں سے اٹھنا شرمندگی تھی اس کے لیے۔ اب وہ پریشان ہوا کہ اٹھتا ہوں تو میں رسوا ہو جاؤں گا، اتنا بڑا گناہ گار ہے، یہ اتنا خطا کار ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم لپیٹ میں آئی ہے اس کی نوست کی وجہ سے۔ اب وہ ڈر گیا کہ میری اتنی بدنامی ہو جائے گی۔ اب کیا ہوا کہ وہ مجمع میں بیٹھے ہی بیٹھے اس نے وہیں اللہ کی برگاہ میں رجوع لایا، مناجات کی کہ مالک کریم 40 سال سے میرے عیبوں پہ تو نے پردے ڈالے، آج بھی تو میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے، مجھے معاف کر دے، میں تیری برگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے رسوائی سے آج بچا لے۔ اس نے سچے دل سے، اس کے اندر ندامت آ گئی، احساس پیدا ہو گیا رسوائی کا، اللہ بھی ناراض، مجھ سے لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے سچے دل سے رجوع لائی، توبہ کی وہیں بیٹھے بیٹھے۔ کیسی سچی توبہ تھی اب سنیے۔ اب جب وہ اسی طرح مناجات کر رہا تھا، اللہ کی برگاہ میں استغفار کر رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، یکا کیا ہوا کہ آسمان پہ بادل نمودار ہوئے اور اس طرح بارش ہوئی کہ جیسے کسی نے مشکیزوں کے منہ کھول کے رکھ دی ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو کوئی اٹھ کے بھی نہیں گیا اور یہ بارش کیسے آ رہی ہے۔ اللہ کی برگاہ میں عرض کیا کہ مالک کریم یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے کلیم، جو شخص خطا کار تھا، گناہ گار تھا، جس کی وجہ سے، جس کے گناہوں کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا، اب اسی شخص کی توبہ کی وجہ سے میرا موسلا دھار کرم برس رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے توبہ، یہ اس کی برکتیں کہ اب جب اس نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے اسی کی توبہ کی وجہ سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے رحمت کی بارش برسا دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ توبہ کا عمل کتنا پیارا عمل ہے، کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، دیکھیں کتنا بڑا گناہ گار تھا کہ پوری آبادی اس کے گناہوں کی نحوست کی لپیٹ میں تھی، اس کی وجہ سے وہ بھی محروم پڑی تھی، اتنا بڑا گناہ گار، لیکن وہ بھی جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ کی برگاہ میں استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو کیسے معاف کرتا ہے، کیسا راضی ہوتا ہے کہ اس کے صدقے سے بارش برسا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ کتنا مقبول ہو گیا کہ اب اس کے وسیلے سے بارش ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا میرے ناظرین کرام، بس توبہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، آپ بھی گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ کی برگاہ میں رجوع لائیے۔ اتنا یہ پسندیدہ عمل ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص ایک چٹیل میدان میں ہو، کھلے میدان میں، گرمی ہو، اونٹ پر اس کا مال لدا ہو، پانی ہو، خوراک ہو، یکدم وہ گم ہو جائے اور وہ شخص بڑی تلاش کرے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بڑی تلاش کرے، اس کو اونٹ نہ ملے، اس پہ خوراک بھی تھی، پانی بھی تھا، اب وہ بندہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ، اب وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ اب مجھے نہ اونٹ ملنا ہے، نہ خوراک، نہ پانی، اب اس کو اپنی جان کی پڑی، تو ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اب تو میں مر ہی جاؤں گا، بس وہ تو اب مجھے ملا نہیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے وہ اونگتا ہے، یکدم دیکھتا ہے تو سامنے پھر اس کو اونٹ مل جاتا ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ بیان کروں، بندہ اس ٹائم کتنا خوش ہوگا کہ ایک وقت میں نا امید ہو گیا کہ اب پتہ نہیں میری جان بھی چلی جائے گی، لیکن یکدم اس کو جب وہ اونٹ ملتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک جب بندہ کو توبہ کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بندے سے راضی ہوتا ہے۔ یہ توبہ کا عمل اللہ پاک کو کتنا خوش کرتا ہے، اس کی کتنی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سستی نہ کریں، ٹال مٹول نہ کریں، شیطان ٹال مٹول کرائے گا، نہیں جی کل کر لینا، جمعے سے توبہ کر لینا، فلاں دن سے کر لینا، نہیں، توبہ میں تاخیر یہ شیطان کا بڑا وار ہے۔ میرے ناظرین کرام، اللہ کی برگاہ میں توبہ کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اس امید سے لعلکم تفلحون، اس امید سے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ توبہ کا عمل کامیابی کا راستہ ہے، یہ توبہ کا عمل اللہ کی طرف لے کے جانا والا ہے، بندے کے گناہ بخشواتا ہے، بندے کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اندر سے ستھرا کرتا ہے۔
توبہ بندے کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے، یہ ایسی توبہ۔ لیکن توبہ پھر ایسی ہو نا کہ سچی توبہ کریے تے تاں گل بن دیے۔ جب سچی توبہ ہوگی نا تو اس کے پھر نرالے ہی رنگ ہوں گے۔ توبہ اتنا پیارا عمل ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے حدیث پاک میں کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے اس کو نکالتا ہے اور ہر پریشانی اس کی دور کرتا ہے، تنگی سے اس کا راستہ نکال کے اس کو راحت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھ ہر بندہ رو رہا ہے جی رزق کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، استغفار کریں، آپ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، آپ توبہ کیجئے، اس کی برکت سے گناہ بھی معاف ہوں گے، رزق میں بھی برکت ہوگی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں توبہ کرنے والے کے لیے ہر تنگی سے اس کے لیے نجات نکالوں گا، اس کے لیے راستہ نکال دوں گا۔ تو اب اگر آپ کو کوئی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، خواہ وہ غم جادو جنات کی صورت میں ہے، وہ بیماریوں کی صورت میں ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اولاد ہے نافرمان ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، روزگار کی پریشانی ہے، گھریلو جھگڑے جان نہیں چھوڑتے، یا بس استغفار کا وظیفہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بھی کہیں گے استغفار ہو جائے گا، یا پھر کہہ لیں استغفر اللہ ربی، یہ بھی کہہ لیں تو استغفار ہو جائے گا۔ تو جس طرح آپ استغفار کریں گے تو اس کی اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گی، خطائیں بھی دھلیں گی، آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کرے، یعنی بندہ چاہتا ہے قیامت کے دن جب میرے پاس اعمال نامہ میرا آ جائے تو اس کو خوشی حاصل ہو، تو میرے محبوب نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، استغفار کثرت سے پڑھے۔ ایسا بندہ جو استغفار کثرت سے پڑھے گا، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے گا، قیامت کے دن جب اس کو نعمہ مال دیا جائے گا نا تو وہ جب اس کو دیکھے گا تو اس کو خوشی ہوگی۔ کیوں خوشی ہوگی؟ کہ استغفار کی برکت سے اس کے گناہ دھل گئے ہوں گے، اس کی خطائیں معاف ہو گئی ہوں گی، اور استغفار خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ استغفار کیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سید المعصومین ہے، خطاؤں گناہوں سے پاک ہے، ان کو تو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ترغیب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 بار، یعنی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار توبہ کرے، 70 بار، اور ہم ان کے غلاموں کی ایک بار بھی نہ کریں بھائی، یہ کیسی بات ہے؟ تو لہٰذا آپ کثرت سے توبہ کیجئے، توبہ کے عمل کو مضبوطی سے تھام لیجئے، پھر آپ دیکھیں اس کے بینیفٹ، اس کے فوائد، اس کی برکتیں آپ کی جو زندگی میں ظاہر ہوں گی، انشاءاللہ یہ جہاں بھی سنور جائے گا، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس آپ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، آپ کا رزق بھی بڑھے گا، آپ کی نیکیاں بھی بڑھیں گی، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، وہ بندہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اب باپ کا شیطان بندے کو وسوسے دلاتا ہے یار تیرے تو بڑے گناہ ہیں، تو نے تو یہ بھی کر رکھے، وہ پتہ نہیں معاف، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے خود ہی فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ پاک فرماتا ہے میری رحمت سے نا امیدی نہ دکھاؤ، بلکہ میری رحمت سے امید رکھو، میں تمہاری خطاؤں کو گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید لگا کے ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو میرا مالک کریم، رب کریم آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ آپ سچے دل سے اللہ سے رجوع کر لیں، اس کی طرف لو لگا لیں، اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ کے قرب کی طرف جائیں، اور وہ کیسا ذریعہ ہے؟ توبہ کریں، پھر بندہ نیکیوں پر آئے، گناہوں سے بچے، اچھی صحبت بھی اختیار کرے، توبہ کرنے کے بعد اچھی صحبت اختیار کرے، نیکیوں والا ماحول اختیار کرے، دینی کتب کا مطالعہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز کی پابندی کرے، تسبیحات پڑھے، ذکر و درود کرے، اپنے کام سے کام میں لگے، فضول گفتگو نہ کرے، فضول دوستوں میں نہ جائے،
فضول محفلوں میں نہ جائے، انشاءاللہ تعالی اس کو توبہ پر استقامت مل جائے گی، وہ بندہ پھر نیکیوں پہ کاربند ہو جائے گا اور اس کو اللہ پاک نیکیوں کی توفیق عطا کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو استغفار کی برکت عطا فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔